مرو تو ایسے کہ ہر شخص تمہیں سلام کرے۔ سامن عزیت شام نظیر آوان صاحب چونکہ ابتدائی آبائی گاؤں محمود والا ہے اتھے انہوں نے مسجد دی بنیاد رکھی ایرے او دے بن گئے نے سارے ادرات کے گزارش کہ اس مسجد دے اور نظیر صاحب نو یہی فائدہ ہے انہاں واسطے کوئی سالے ثواب کیتا جائے وہ مسجد اگر بن جاندی ہے تے انہاں واسطے صدقہ جاریہ تے تواڈے تے میرے واسطے بھی صدقہ جاریہ اس واسطے اہل خانہ دی طرفوں بھی میں نے حکم دیتا گیا محمود والے والے بزرگ بھی میرے گلائے نے کہ انہاں سگیاں نو دسو کہ اپنا حصہ اس مسجد ضرور شامل کرو۔ محمد بخش صاحب نو میں عرض کرنا کہ سٹیتیاں تے مسجد واسطے جیڑا حصہ سنگی دے بے وہ قبول فرمان یار زندہ صحبت باقی جتنا پڑھ سکے قبول کرے تاڑی مار اڑانا باہو وسیع پہ اڑن ہارے ہو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ انتہائی نورانی بیان فرما رہے تھے قبلہ محترم اور مسجد کی اپیل کی ہے جناب نے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَن لَّا يَعْقِلُ کہ پس مسجدیں میرے واسطے ہیں اور مت پکارو میرے ساتھ کسی کو۔ تو سامعین کے لیے 3 سے 5 منٹ ہیں کہ وہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے مسجد کی یہاں فنڈنگ ہو اور اس سے وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو وسیع رزق عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل اور زندگی اور سکون میں برکت عطا فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقاہ الاسد فی آجامہا تاجمی۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر الصادق والکاظمہ ثم الرضی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ ابو بکر ہم چکا با عمر در طوافے ہو ابو بکر ہم چکا با عمر در طوافے ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ درود سلام بہت لکھ واری درود سلام بہت لکھ واری اس دی ہر گل ویے اللہ سیے صلی اللہ ایک بھوک ملتی گئیے اللہ سیے سواری آمند مرسل دی لگ حد سدرا کو گئیے اللہ سیے آڈا احمد آہد حکمت ہو گئے لو وسدی حکا رہیے۔ اب میں منقبت کے لیے ملتمس ہوں حافظ دریس صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں منقبت پیش فرمائیں۔ حافظ دریس صاحب۔ تمام حضرات ذوق دینا مل کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ یا اللہ تیری نعمت دا تے کر شکر ادا نہ سکدا دتا درجہ ہے انسان دا اے بھی قرضہ لا نہ سکدا تیری ہر نعمت دا مخلص قطرہ جدہ ملوی پا نہ سکدا یا اللہ تو مہلت نہ دیویں ایک قدم وچا نہ سکدا یا اللہ تو مہلت نہ دیویں ایک قدم وچا نہ سکدا اور بابرکت نام محمد دا تے ہاں سب دے ٹھار چھڑیں دے جڑا منگدا ہے انہوں تے چھڑ دے او شہنشاہ تار چھڑیں دے مہراج دی ایک رات دے بدلے 18 سال گزار چھڑیں دے جڑا پڑھ دے درود محمد تے او دی نسل سوار چھڑیں دے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ 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 مل کے سناؤ رل مل سناؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ اور زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کتنا امیرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کتنا امیرے تتسراتوں عرش اولا تائیں تتسراتوں عرش اولا تائیں سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ اور جھکیا میں در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہ لوگ آدھر مینو کلندر پہ لوگ آدھر مینو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ
فخر تے ملک حاجی محمد نذیر اوان نظم مل کے درود پاک ذوق دے نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے بھائی نذیر دی موت موقع گئی یہ ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے بھائی نذیر دی موت موقع گئی یہ تیرا انجے اچانک ٹر ونجنا تیرا انجے اچانک ٹر ونجنا اے سٹ سجنا نو کھا گئی یہ ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے اور تیری موت دی خبر جو ہلی ہے کوئی غم دی اندھیری گلی ہے تیری موت دی خبر جو ہلی ہے کوئی غم دی اندھیری گلی ہے تیری موت اپنے بیگانے انو تیری موت اپنے بیگانے انو انجے رت دے نیر روبا گئی یہ ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے اور مشہور اکھان دناوان دے ہوندے وکھرے مان پیراوان دے مشہور اکھان دناوان دے ہوندے وکھرے جوڑ پیراوان دے کنڈ خالی باج پیراوان دے کنڈ خالی باج پیراوان دے اے گل دنیا ازما گئی ہے ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے بھائی نذیر دی موت موقع گئی یہ تیرا انجے اچانک ٹر ونجنا تیرا انجے اچانک ٹر ونجنا اے سٹ سجنا نو کھا گئی یہ ڈاٹی ٹیکتے وسدے پیاسے اور بھائی بھائیاں دا لوگو ترد بندان دے تے بھائی بھائیاں دیاں پاواں پاپ سران تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں حافظ دریس صاحب انتہائی درد بھرے لہجے سے بھائی نذیر کی مدد سرائی فرما رہے تھے تو مجھے استاد اختر حسین خوشابی کا وہ لکھا ہوا شعر کہ آج پاک مدت وقت گزر ہوئے ٹوٹی سنگت دے یار کے رانچوں تے کر یاد مناظر ماضی دے لڑ نیر پئے اکھیاں چھوں کہ بے رون کی ویک کے نگری دی ایک بھوک نکل گئی ہاں چوں وسو اختر کدی رہ رشم کیا مڑے ڈھول دیاں گلیاں چوں اب میں ملتمس ہوں عبدالحفیظ شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
دوستو بزرگوں ٹائم کی قلت جڑے مہمان آئے بیٹھے ہو تھوڑا شک کیا کہ بہت آگے پیچھے آنے والے مہمان آج جگہ مل سکے کہ جتھے گل سونے لگے آپ کو سبحان اللہ میں 5 منٹ دی حاضری جیسا اللہ پاک تہاڈی اور میری حاضری اندر بار مردود مقبول فرمائے پڑھو اللہم صلی علی نبی وقت میں آئے اور یہاں سے چل دیے اتنے قلیل وقت میں آئے اور یہاں سے چل دیے بڑا پیارا کلام اس سال ثواب دے لحاظ نال ٹور جانا تو چھڑ کے جہان بندیا مٹی دیا ٹور جانا تو چھڑ کے جہان بندیا مٹی دیا یاری رب دے حبیب نال لا بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا ٹور جانا تو چھڑ کے جہان بندیا مٹی دیا یاری رب دے حبیب نال لا بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا ٹور جانا تو چھڑ کے جہان بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا کلئی تو آیا ہے کلئی تو جانا ہے موت دتے وچے بڑیا بہانا ہے موت دتے وچے بڑیا بہانا ہے سونے رب دی کر پہچان بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا ٹور جانا تو چھڑ کے جہان بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا چنگا کم کر کوئی چھٹ پھیریاں میرے وچ ویکھ لیاں سمجھیاں ڈوریاں میرے وچ ویکھ لیاں سمجھیاں ڈوریاں کیڑی گل تے تو کرے نہیں مان بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا لوکا مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالے میں سنیا ہوئے تھے اس آنگنے جدے موڈے کمالی کالی میں سنیا ہوئے تھے اس آنگنے جدے موڈے کمالی کالی باپ میرے سارے لنگا ہوتا تے ویر مرنڈ کن خالی محمد بخشا کون
کرے رکھوالی پیما بات ہم محمد بخشا کون کرے رکھوالی ہر گل رب کرے نال نال رہندا ہے حفیظ نہیں کہندا یہ قرآن پیا کہندا ہے حفیظ نہیں کہندا یہ قرآن پیا کہندا ہے تمہیں دیکھ لے پڑھ کے قرآن بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا یاری رب دی حبیب نال لا بندیا مٹی دیا آیا رب نال کر کے زبان بندیا مٹی دیا بندیا مٹی دیا ماشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ شاہ صاحب انتہائی بڑے انداز سے آپ کے سامنے گویا فرما رہے تھے ہر لہجہ ہے فرق فضا ان کی عطا سے ہر لہجہ ہے فرق فضا ان کی عطا سے مسرور ہیں سب اہل وفا ان کی عطا سے مسرور ہیں سب اہل وفا ان کی عطا سے رہتا ہے کرم ان کا میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کرم ان کا میرے ساتھ ہمیشہ ٹلتی ہے میرے سر سے بلا ان کی عطا سے ٹلتی ہے میرے سر سے بلا ان کی عطا سے ہے نام محمد کا لبوں پر میرے ہر دم ہے نام محمد کا میرے لبوں پہ ہر دم ہوتا نہیں یہ لب سے جدا ان کی عطا سے ہوتا نہیں یہ لب سے جدا ان کی عطا سے ہر بار مصیبت سے بچا لیتے ہیں مجھ کو ہر بار مصیبت سے بچا لیتے ہیں مجھ کو مولائے نجف شیر خدا ان کی عطا سے مولائے نجف شیر خدا ان کی عطا سے اب میں ملتمس ہوں قاضی یاسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور 10-15 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بھائی نذیر صاحب کے بہت ہی پرانے دوست قاضی یاسین صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله لا يموت ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال سارے اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات درود شریف کا نذرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ یا محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا درود اللہ معدود مولا کل تائیدار کل تائیدار ارض و عجم شفیع معظم و محترم آقا پر نور شافی یوم نشور بارگاہ اقدس نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے حدیتاً و عقیدتاً درود شریف کا نظرانہ پیش کرن تو بعد سورۃ ملک مختصر دی آیات کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا دعائے رب کریم اس مختصر دے وقت دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی اسا سارے نے سن کے سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج ایصال ثواب کی محفل ہے بھائی حاجی محمد نذیر ملک صاحب جڑے اس دنیا کو رحلت فرما گئے اسی سارے آج اس بھائی کی یاد منانا واسطے اس دے ایصال ثواب واسطے سارے اسی آج حاضر ہوئے ہیں ساڑھے آج حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ ہویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھائی حاجی محمد نذیر صاحب دی وہ قبر علیہ منزلہ آسمان فرمائے سارے حضرات 2 منٹ توجہ کرے سو قبلہ شاہ صاحب بھی آ گئے مختصر دی گل ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید موت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت وہ ذات اس میں موصولت ہوا ہے وہ ذات
جس نے موت کو پیدا کیا سب تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے موت کو خلق کیا الذی خلق الموت او ذات جس نے سب تو پہلے موت کو خلق کیا والحیات موت تو بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حیاتی بھی طلب کیا خلق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت اور حیات میں اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہنے تو میں نے بھی پیدا کیتا ساری مخلوق کا خالق و وحدہ لا شریک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اے انسان تو سوچ تو صحیح کہ میں تینوں بنایا کس مقصد واسطے اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے انسان اور جن میں تینوں خلقیا احساس ہے کہ تسی کیا کرو صرف میری عبادت کرو میری عبادت کرو رب تبارک و تعالیٰ نے تینوں تو میں نے خلقن رہا پیدا کرنے کا مقصد دستا اور نال یہ حکم فرمایا کہ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اور حیات اس کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک آیا کہ جب تو بندہ میرا بندہ اس زندگی جڑی 4 دنوں کی زندگی ہے یہ جب بندہ کٹ کر اس بارگاہ ازدی میں واپس جانا تو پھر اس وقت وہ بندہ اللہ پاک فرمائے پھر ایکم احسن عملا آج میرے کو آیا تو کیڑے چنگے عمل لے کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل آستہ پیدا کیتا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا بس ایک گل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک گزر گیا ایک پتھر کو اور وہ پتھر رو رہے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پوچھا کہ اے پتھر رون دی وجہ تو دس وہ پتھر ہو کے اس نے عرض کی تھی کہ اے موسیٰ میں سنیا کہ رب تبارک و تعالیٰ جڑی دوزخ دی آگا وہ پتھر نال اس کو بلے سی ہو سکتا موسیٰ میں کوئی پتھر نہ ہوا جڑی دوزخ دی آگا میں سڑن والا ہوا روندہ اس وجہ تو دیا اور اے اللہ دے کلیم تسی کلیم ہو رب نے نال کلام کر دیو اور ان کرو کہ میری سفارش کر دو میری سفارش کرو اس بارگاہ عرضی کے اندر تاکہ میں اس دوزخ دی آگ دا ایندھن نہ بن سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ کا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی قبول کرنے تو بعد کچھ عرصے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس جگہ تو گزر ہویا دیکھا پھر رو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پتھر اس دن بھی گزرے آج تم رو رہے ہو آج پھر رو رہے ہو اس رو کی وجہ تو دس وہ پتھر بول گئے اس کہا میں تنوں بشارت بھی دیتی ہے کہ اللہ پاک نے تنوں اس دوزخ دی آگ کو دور رکھا تو آج تو رو کیوں رہا اس پتھر نے بڑا پیارا جواب دیتا کہ اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رونا قبول کیتا تو میں نے دوزخ دی آگ کو دور کیتا آج رو اس خوشی میں رہا کہ اے رونا بارگاہ عزتی میں میرا قبول ہو گیا اس واسطے حضرات گرامی اسانا آؤں کا سارا مقصد ہے تبانا بے فائدہ نہیں ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود پڑھتے رہو تاکہ جدو یہ محفل ختم ہوئے اس کا سارا ثواب
حاضرین جڑے بیٹھے ہوئے دعا واسطے شاہ صاحب سے ملک کری ہے تاکہ یہ دعا فرمائیں اور یہ سید ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کی دعا قبول فرمائے سی اللہ پاک سبحانہ میں اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ قاضی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا بیان فرما رہے تھے در کوئے خدا بھی نہ زان روز کے شد گزرم حضرت قبلہ عالم سیدنا حضور خواجہ قبلہ پیر میر علی شاہ کے لکھی ہوئی چند الفاظ کہ در کوئے خدا بھی نہ زان روز کے شد گزرم کہ جب میں کبھی کسی اللہ والے کی گلی سے گزرا در مذہب خود بھی نہیں بیزارم و بیزارم تو میں تکبر اور غرور سے دستبردار ہو گیا تا یافتہ میں خبرے از باب علوم دل کہ جب میرے دل نے بہت بڑی خبر پائی دل دادا با مہرے شاہ حیدر کرارم تو میں نے اپنے دل میں حضرت علی کی محبت بٹھا لی اب انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں حاجی گلزار صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا سید یا نبی اللہ اب کچھ نہ مکمل ہوئے یہ دل وچ پیار نہیں ہونا نماز پڑھو تے رکھو روزے تے بھاوے کرو للکو حاجہ جی دل وچ یاد نہیں سوچی جی دل وچ یاد نہیں سوچی اے سب تیرا بیکار ہونا بنا سونے محمد دے نہیں ہونا رب فرمائے محبوبہ اے جنت ساری تیری ہے جنوں چاہے دے چھوڑی جنوں بنا سونے محمد دے بیڑا پار نہیں ہونا مقطع آخری شعر کے اندر
شاعر نے کیا خوب لکھیا کہ جتنے ہی اسا گنہگار ہیں انشاءاللہ حضور دے صدقے جنت ساڈی آکھو آمین ملے مشتاق نو آقا تیرے در دی گدائی بس ملے مشتاق نو آقا تیرے در دی گدائی بس واسطہ حضرات سکینہ یا رسول اللہ بنا سونے محمد کے بیڑا پار نہیں ہونا ملک تورا خان مرحوم اور بھائی ملک محمد نذیر چاٹلا اس ناز شریف کی اکثر پوری دنی دے اندر میں جلسے سے سرکار کی ناز پڑھی اس ناز شریف کے دو فکریں اس کو بھائی کے شاہ صاحبان بیان خدا فرمایا محبوبہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں راز کو ساری دنیا دا میں راز کو ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے ماشاءاللہ جزاک اللہ حاجی گلزار صاحب انتہائی درد بھرے انداز میں پیش فرما رہے تھے اب حضور قبلہ کو سبق کے طور پر سناتے ہوئے چند الفاظ جو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے تاجدار حلتا واقف اسرار و ودنا انفسنا و انفسکم فاتح سید العرب والعجم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ مطہرہ میں پیش فرمائے کہ علی حبہ جنت علی کی محبت دوزخ کی ڈھال ہے حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں علی حبہ جنت قصیب النار والجنت اور آپ کی ذات گرامی تو جنت اور دوزخ تقسیم فرمانے والی ہے یہ آپ نے تب لکھی جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اے علی مبارک ہو تم کو مبارک ہو کون ہے تم جیسا کہ فرشتے جس کے مشتاق ہو اور جنت جس کے چاہنے والی ہو روز محشر ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر ابراہیم جلوہ فرما ہوں گے ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر میں جلوہ فرما ہوں گا درمیان میں ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر تم جلوہ فرما ہوگو اور منادی کرنے والا منادی کرے گا مبارک ہو اس مسیح کو جو آج خلیل اور حبیب کے درمیان تشریف فرما ہے پھر مجھے جنت کی چابیاں عطا ہوگی وہ میں آپ کو چابیاں عطا کر دوں گا اس لیے امام شافعی نے فرمایا علی حبہ جنت کہ علی کی محبت دوزخ کی ڈھال ہے قسیم النار والجنت اور آپ کی ذات اقدس کو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں وسیع رسول آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح برحق ہیں امام الانس والجنت یہ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے الفاظ تھے حضور سبق
اس کو میں کلام تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ میرے الفاظ ہیں جناب کی نظر کہ نماز جہندی ادا نہیں حکمی قضا ہوتا نہ ہے علی کنیت ابو الحسن نماز جہندی ادا نہیں حکمی قضا ہوتا نہ ہے علی کنیت ابو الحسن اکھاڑ کے باہر سٹیا ہے کفار نو اکھاڑ کے باہر سٹیا ہے کفار نو اے مشکل کشا بات خیبر شکن علم و حکمت دے وچ منفرد ہے جیڑا تاجدار عطا شامل پنجتن کیتا قربان سب کچھ محمد تو کیتا قربان سب کچھ محمد تو بامیں بچپن جوانی بامیں باغپن کیتا قربان سب کچھ محمد تو بامیں بچپن جوانی بامیں باغپن غلام جہندے زمانے تے بے مثل ہیں غلام جہندے زمانے تے بے مثل ہیں کوئی گوزر تے کوئی اویسے کرن کوئی گوزر تے کوئی اویسے کرن جہندی خاطر عرشاں تے روڑے پئے جہندی خاطر عرشاں تے روڑے پئے دبے سورج دوبارہ بکھیری کرن دبے سورج دوبارہ بکھیری کرن سن کے اعلان غدیر ہم دوستو سن کے اعلان غدیر ہم دوستو ہویا مولا علی ریت سب مردوزن ہویا مولا علی ریت سب مردوزن افضل العالمین بعد از مصطفیٰ افضل العالمین بعد از مصطفیٰ شوہر فاطمہ ابو طالب دا جان شوہر فاطمہ ابو طالب دا جان اور اب پسران ملک نذیر صاحب و برادران ملک نذیر صاحب کے آگے کہ نہ سوچ میں کو دکھ کتنے ہیں نہ سوچ میں کو دکھ کتنے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤدی حقه المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد ولكم فيها جمالا حين تفرحون وحين تسرحون مہربانی فرما کے تھوڑے تھوڑے اگا ویسے یہ بندے پیچھے بے وجہ آسانی نہ دو میں پہلے جناب سٹیج سیکٹری صاحب گیتا جنسان مودت دے بارے گفتگو کرنی ہے میں کیونکہ مناسب نہیں نا سامعین جڑے بیٹھے ہوئے وہ اس شعبے دے نال تعلق رکھتے اور مرحوم اس شعبے دے نال تعلق رکھتا ہے اس دے بارے
تھوڑی بہت گفتگو میں مودت کے بارے کر سا لیکن مختصر وقت میں صرف دسنا چاہنا کہ یہ جس شعبے کے نام متعلقین اس کی اہمیت عند اللہ کیا ہے. اس وقت بھی پتہ چلا نا بھائی یہ منزل یہ منزل ہے اس کا یہ مقام ہے. میں اسے واسطے سورہ نحل دی آیت دا اقتصاب کیتا. سورہ نحل مکہ دے وچ نازل ہوئی ہے اور اندیاں 128 آیتان اور اس ٹائم تا نازل ہوئی ہے جلے بھرپور طریقے نال کفار مکہ پیغمبر تنگ کیتا گیا. پہلی آیت یہ ہے پہلی آیت جڑی نازل ہوئی ہے اتا امر اللہ لا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پہلی آیت اس لیے ہے موضوع اس دے وچ یہ ہے کہ مکہ دے کفار جلے تنگ کیتا پیغمبر انہاں دے ڈرو خدا تو ڈرو قیامت دے دن جہنم دی آگ اس کو ڈرو. وہ اگو آدھے ہے کہ اگر جہنم دا عذاب ہے تو آوے ہون آوے. خدا فرمائے اتا امر اللہ اللہ دا امر آکے راسی لا تستعجلوا دے جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو. امر الہی اوسی سبحانہ وتعالی جو کچھ تسی خدا دے بارے چاہتے ہو اس تو پاک ہے وہ ذات منزہ پاک اور پاکیزہ اما یشرکون اس جناب دا شرک کرے. اس وچی کریم پروردگار انہاں حیوانات دے بارے فرما رہا. میں اس دے بارے تھوڑی مختصر کی گفتگو اور تاج اس آیت کی تفسیر کی تھی وجہ اور نظیر دے درجات دی بلندی دا باعث پڑے. قرآن دی آیات انہاں دی تفسیر خود جتھے ذکر کی تے ویدا وہ گفتگو جڑی ان اللہ مقبول ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین تواڈے سجے کھبے بیٹھے ہوئے فرشتے انہاں الفاظ سنہری حرفاں دے وچ لکھ دے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے بارے چ بیان کیتے ہوئے. رہ گئی گل مودت دی. مودت عشق دین ہے عشق و محبت دا نام. حل الدین الا حب والبغض دین ہے عشق اور محبت دا نام. اب ایسے کرانی کوئی بہو حج نائی کیتے ہوئے بلکہ جناب زیارت کرن آئے مدینہ دے وچ پیغمبر دی زیارت بھی انہاں نصیب نہیں ہوئی واپس چلے گئے. انہاں دی والدہ کیا کہ ایک دن دی میں مہلت دینی ہے واپس آنا شام واپس چلے گئے. جب پیغمبر مدینہ وچ واپس آئے تھے حضرت فرمائے انی اشم راحت حبیب من الکرن میں کرن دے کسے محبوب دیتا خشبو پہ سے دین عشق دا عشق ہے عقل نہیں. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عشق جو محبت ہے نا آتش نمرود میں کود جاتا ہے. بے خوف آتش نمرود میں عشق کود ہے. عقل تو جو لبے بام تماشا دیکھتی ہے. عشق جو ہے محبت یہی مودت جو ہے وہ عشق ہے. یہ محمد اور محمد کی آل کے ساتھ جو محبت اور مربت اور یہ عشق جو ہے یہی مودت ہے. مودت اسی طرح جس طرح مچھلی کی زندگی کی بقا جو ہے پانی ہے یہی مودت ہے وہ عشق اور محبت ہے. ہماری بقا جو ہے وہ محبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس موضوع پہ بعد میں کہیں کروں گا. یہ جو آپ کا شعبہ ہے یہ جو جس شعبے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں نذیر حاجی نذیر مرحوم جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا قرآن آپ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھیں کہیں بھی جمال استعمال نہیں کیے. خدا نے ایک جگہ پہ استعمال کیے ایک جگہ پہ استعمال کیے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں جن کے گھروں میں حلال گوشت جانور ہیں. لَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ان جانور جو
آپ نے رکھے ہوئے حلال گوشت، ان کے بارے میں خدا فرمانے جمال ہے جب تمہارے گھروں میں یہ لوٹ کر آتے ہیں، جب تمہارے گھروں سے یہ باہر نکلتے ہیں۔ پیغمبر کے پاس بندہ آیا تو پیغمبر نے فرمایا اتحب، تو مبارک رکھنا چاہتا ہے اپنے گھر میں برکت، تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں برکت ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضرت فرمایا وشاتن تلحب اور بکرتن تلحب، تو اپنے گھر میں یا بکری رکھ جو دودھ دینے والی، یا گائے رکھ۔ یہ گائے اور بیل جو ہے اس کا ذکر پہلی سب سے بڑی قرآن میں جو سورہ ہے، سب سے بڑی بقرۃ، اس میں سورہ میں بقرہ کا جو ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ مارا گیا، بھتیجے نے اپنے چچا کو مار دیا، اور بعد میں اس نے کہا رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے چچا کو فلاں قبیلے نے مارا ہے، فلاں قبیلے نے مارا ہے، فلاں قبیلے نے مارا ہے۔ اس نے 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں جنگ شروع ہوگی، کوئی کہتا تھا اس نے مارا ہے، کوئی کہتا تھا اس نے مارا ہے۔ پھر پیغمبر کے پاس جب گئے نزاع لے کر، پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے گائے ذبح کی جائے، بکرۃ ذبح کی جائے، اور اس بکرہ جو ذبح ہونے والی گائے ہے اس کا ماجرا یہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی تعظیم کی، اس گائے کا اتنا خدا نے قیمت بلند کی کہ اس کی کھال میں سونا اور چاندی بھر کے اسے آمیز کیا۔ صرف والد کی تعظیم، ایک والد کی بیٹا تعظیم یہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے دکان رکھی ہوئی تھی، دکان کی چابی اس کے والد کے تکیے کے نیچے تھی، اور اس نے کہا گاہک آیا اور اس نے کہا کہ میرا والد سو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا والد بیدار ہو، جب تک وہ سویا رہے گا میں اس وقت تک معاملہ نہیں۔ سارا دن وہ سویا رہا، اس نے کوئی کسب و کار نہ کی۔ جب وہ جاگا تو اس نے بیٹے سے پوچھا آج کیا کمایا؟ اس نے کہا جناب آپ سو رہے تھے، میں نے کچھ نہیں کمایا، میں آپ کو بیدار، آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا فلانی جڑی گوری گاہ ہوتا ہے، فلانی گوری گاہ جڑی ہے وہ تیڑی، اس گائیں دا کریم پروردگار والد دی تعظیم دی وجہ تو اتنا آجر اور انعام دیتا، بنی اسرائیل اس دے وچ سونا پاک ہو ثابت۔ یہ تعظیم ہے والد کی تعظیم۔ اور یہی حیوانات کے بارے میں خدا، میں اکثر سنتا ہوں مولانا حضرات اپنے بارے میں تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل علم کے بارے میں یہ فضیلت ہے، فلاں فضیلت ہے، اور آپ کے بارے میں جو فضیلتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الزارعون زمیندار جو ہے، پیغمبر فرمایا الزارعون کنوز الانام، جس کے پاس حیوانات ہیں، جو زراعت کرنے والا ہے، اقرب عند اللہ، اللہ کے قریب ترین وہ بندے ہیں جو زمیندار ہیں، وہ اللہ کے قریب ترین، اقرب عند اللہ یوم القیامت سے احسن الناس مقاما، ان لوگوں کا مقام قیامت کے دن بلند ہوگا، بلند وَيَدْعُونَ، قیامت کے دن ان کو کیا پکارا جائے گا؟ وَيَدْعُونَ مبارکین، جو زمیندار ہیں ان کو مبارکین کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو اہل زر اور حیوانات رکھنے والے ہیں انہیں قیامت کے دن اہل زر میں سے پکارا جائے گا، مبارکین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں جس کے گھر میں حلال گوشت جانور ہیں، قدست ملائکۃ علیہ مرتين، اس کے گھر میں 2 دفعہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس کے گھر کو پاک کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے، میں تو حیران ہوں جس کے پیغمبر فرما رہے من وجد مال و ترابا، جس کے پاس مٹی بھی ہو اور پانی بھی ہو، ثم افتقر، پھر بھی وہ فقیر ہو، تو بدبخت ہے وہ بندہ۔ جس کے پاس مٹی بھی ہو، پانی بھی ہو، پھر بھی وہ یہ سورہ نحل کو نحل اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر خدا کریم پروردگار سورہ میں مکھی کا ذکر کر رہا ہے، شہد کی مکھی کا، اوحا ربک الی النحل ان اتخذ جبال من الجبال بیوت، کہ تیرے رب نے مکھی
مکھی کو بھی وحی کی ہے کہ تیرے لیے انسان تیرے لیے خلق تو خدا فرما رہے خلق تو کل شیء لأجلک میں نے سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے اے انسان میں نے سارا کچھ بنایا ہے تجھ انسان کے لیے بنایا ہے اور تجھے بنایا ہے تو اپنے لیے بنایا ہے تو میرے سامنے سجدہ کر تو میرے ساتھ مجھ سے مانگ انا غنی المطلق میں غنی مطلق ہوں تو فقیر ہے جو بھی چاہیے تو مجھ سے مانگ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرا رب اس مکھی کو وحی کر رہا ہے کہ تو پاک جگہ پہ گھر بنا اور پاک پھولوں سے رس چوس وَقُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ ہر پھول سے رس یہی واقعہ پیغمبر کی جب حضرت جنگ بدر میں خدا نے حضرت کے ہاتھ پر فتح دی تو فتح کے بعد زخمی اصحاب کے ساتھ پیغمبر بیٹھے ہوئے تو تھوڑی دیر میں شہد کی مکھی کی سردار آئی اور اس نے حضور کی خدمت میں کہا بخن لکھا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو کفار کے اوپر فتح نصیب کی ہے میں اس موقع پر اپنا شہد پیش کرتی ہوں آپ کی اس تبریک کے لیے شہد اپنا ایک صحابی میرے ساتھ بھیجے تاکہ وہ شہد لے آئے پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو بتا تو ہر پھول سے یہ رس جو چوستی ہے تو کئی کڑوے پھول ہوتے ہیں کئی میٹھے ہوتے ہیں اور ان میں خدا نے فرمایا فیہ شفاۃ للناس بندوں کے لیے شفاعت ہے 70 بیماریوں کے لیے علاج ہے تو یہ علاج تیرے شہد کو کس طرح خدا نے بنایا اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ نبی آپ کے اوپر درود بھیجنے کا کمال ہے میں جب جاتی ہوں میں درود پڑھ کے جاتی ہوں اور جب آتی ہوں تو درود پڑھ کے آتی ہوں تو اس سورہ میں کریم پروردگار آپ لوگوں کے اہل جو ذرات ہیں اہل ذرات پیغمبر فرما رہے احب الناس خدا کے نزدیک احب الاعمال محبوب ترین جو عمل ہے عمل الذرات ذرات کا عمل اور اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس آیت کی تفسیر بھی اسی لیے کہ ایک مرحوم کے درجات خدا بلند فرمائے زیادہ دیر آپ کے سامنے مزاحم نہیں ہونا چاہتا ابھی یہ دستار بندی کی جائے گی مرحوم کے بیٹے کی اور اس کے بعد مل کے دعا کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ملک شکیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے آ جائیں اور دستار بندی کریں گے قبلہ سید شبیر شاہ ہمدانی شاہ صاحب سفیر صاحب آپ ایصال ثواب کے لیے دعا ہوگی اور قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اول آخر درود شریف ایک دفعہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضور قبلہ شاہ صاحب کی ملک کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سبحان
إنا أعطيناك الكوثر فصل على ربك وانحر. بسم الله ونعوذ إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور فرج من شر ما خلق حاسد إذا حسد ولا الكافرين. بسم الله اللهم صل على محمد. پروردگار عزیزان، کافی قرآن کا ختم 40 دفعہ محترم جناب نے اور انہوں نے 10 دفعہ اور باقی قرآن کا ختم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی 3 قرآن کے ختم، سورہ یاسین کے 8 ختم، ختم قرآن پاک کے 9 اور ختم شریف کے 1، اور جتنا بھی ذکر پڑھا گیا ہے، جتنا بھی صدقہ و خیرات کیا گیا ہے، جتنا بھی خلوص کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، جو ذکر کیا گیا، قرآن کی تفسیر کی گئی، پروردگار ہم ناچیز ہیں، ہمارا عمل تیری نگاہ میں ہمارا عمل ناچیز ہے، لیکن تیری رحمت واسع ہے، تیری رحمت، تیری برکت، تیرا عفو درگزر وہ کہیں وسیع ہے۔ پروردگار ہمارے بھائی، ہمارے عزیز حاجی نذیر امان کے درجات بلند فرماؤ، قبر کو منور فرماؤ، اس کی یادوں کو قیامت تک ہمارے درمیان برقرار فرماؤ، اور جتنے بھی حاضرین اس دلجوئی اور محبت کے ساتھ یہاں پیش ہوتے ہیں، ہمارا سب کا ارادہ یہ ہاتھ خالی تیری بارگاہ میں اس لیے اٹھے ہوئے ہیں کہ پروردگار اس کی جو خطائیں ہیں وہ تو بخش دے۔ اس نے ثقافت کو عروج دیا ہے، اس نے ثقافت کا نام بلند کیا ہے، اس دھرتی کو ایک نام وقار دیا ہے۔ پروردگار اس طرح جہاں اس دنیا میں اسے وقار دی ہے، آخرت میں بھی وقار عنایت فرماؤ۔ جس طرح تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انہیں مبارکین کے نام سے پکارا جائے گا، قیامت کے دن اسے مبارک ناموں سے پکارا جائے۔ پروردگار ہم جو جتنے بھی موجود ہیں، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ بخش دے، ہمارے والدین کی صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دے۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری فرما، حالیہ وبا سے پوری انسانیت خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو انت مقلب القلوب والابصار، دلوں کی تو جانتا ہے کہ جو زمیندار لوگ ہیں، اہل ثقافت لوگ ہیں، یہ پاک دل والے لوگ ہیں، ہاں کبھی کبھی یہ ان کے مسائل بن جاتے ہیں، ان سے عفو درگزر فرماؤ، اور انہیں سیدھی نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مروت، ایک دوسرے کا احترام اور آسان سیدہ دا احترام جڑا والد ایک گاہ بہن بھی بڑھائی کریم پروردگار انہیں آپس میں محبت و مروت عنایت فرما، اور نذیر کی یاد کو اور جتنے بھی مرحومین حاجی مہر ساجد اور حاجی صابر حسین تلگنگ، ان کے پروردگار درجات بلند فرما، ان کی یادیں برقرار فرما۔ ہم جب بھی نیک کام کریں تو اس نیکی میں ان کا حصہ برقرار فرما۔ پروردگار جب بھی کوئی جلسہ منعقد ہو اس میں ہمیں یاد رہے، ان بھائیوں کی یاد ہم وہاں پر یاد رکھیں، اور ان کے لیے دعا القبات اور ان کے لیے درجات کی بلندی، بخشش و درگزر کی دعا ضرور یاد رکھیں۔ پروردگار ہمارے عقل اور ایمان میں اضافہ فرما، باران رحمت عطا فرما، آج کی محفل میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی حاجتیں دینی اور دنیاوی پوری فرما، بخشش و درگزر عنایت فرما، اپنے پاک حبیب کے صدقے، کل انبیاء کے صدقے
ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے مرحومین کی خطائیں بخش دے، خصوصاً حاجی نذیر، حاجی مہر ساجد، حاجی صابر حسین کے درجات بلند فرما، اور ان کے بیٹوں کو شکیل، محمد شکیل، قدیر اور سفیر، اور ان کے بھائی محمد خان کی زندگیاں دراز فرما، ان کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس طرح یہ ثقافت برقرار ہے اس میں انہیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے بڑے بیٹے شکیل کو پروردگار تمام اس ثقافت کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی توفیق عطا فرما ان کے ساتھ برقراری اور پابندی رہنے کی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی سامعین اگل تما سے تشریف رکھو، کھانا تیار ہے جی، اتھے تشریف رکھو، کھانا تیار ہے۔ کھانا کھان تو بندہ کوئی بندہ نہ ونجے، مہربانی۔ جی سر تشریف رکھو۔
اور وہ سیٹی پر بھی نہیں چلو لگتا ہے کبھی جگہ میں ہوتے حویلی روٹی والی ہے او نہ ڈریا ہوا بناؤ باہر ہیں نا بیٹھے ہیں ابو بچے یہ گا اور رہتے ہیں ہونا خیر ہے آرام نہ تکنا کیسے ہونا ہے ٹیبل پر جا رہا ہے پر ٹیبل ہی نکال پر رکھ
بجے کے سائیڈی پر ڈال دو میرا ماسٹر بات ہے ٹپ ہے بولے مارے نہیں کھولی آج لڑکا خالی اپنی بھولیں حالات پر رکھ اب دوسری بات ہے آپ کی ڈیڈی سے کیا دعا قبر منور اور بچہ خیر و برکات اسباب رزق ناگہانی پریشانی پوری سنگت بھی حاضری آج تک پوری ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا